نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 42 سے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم علیہ السلام، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم علیہ السلام، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل عورتیں 4 ہیں: فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور ایک حدیث میں حضرت فاطمہ الزہرا اور ایک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ سب کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن سننے اور سنانے کے لیے چنا ہے۔ تو جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ چنی ہوئی عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے، ہم نے ٹیڑھ نہیں کرنی، سمعنا و اطعنا کرنا ہے، سجدوں کی کثرت اور نماز کا اہتمام کرنا ہے، اپنے رکوع اور اپنے سجود کو حسین بنانا ہے، ان میں حسن پیدا کرنا ہے، خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے، طویل رکوع، طویل سجدے، حسین رکوع اور حسین سجدے کرنے ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آیت نمبر 44 پہ آ جائیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم علیہ السلام کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بیٹی کی نظر مان کر ہیکل میں بیٹھ گئی تھیں۔ ہیکل کے مجاوروں خادموں نے خود کفیل بننے کے لیے یہ شرط مقرر کر دی کہ بہتے ہوئے پانی میں اپنی کلمیں پھینکیں گے۔ لکڑی کی کلمیں تھیں اور انہوں نے کہا کہ جس شخص کی قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف بہے گی، جس شخص کی قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف بہے گی، وہ شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، اور یہ ناممکن بات تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو کفالت نہ ملے، یہ ان کی اصل میں چال تھی، لیکن اللہ بڑے سے بڑے شیطان اور سرکش کی چال نہیں چلنے دیتا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب سب نے اپنی اپنی کلمیں پھینکی تو اللہ کے حکم سے حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلی، اور یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کفیل بن گئے۔ تو ذرا سوچئے یہاں رک کے کہ کیا اصول کیا ملتا ہے کہ جب اللہ کسی کی مدد کا ارادہ کرتا ہے تو وہ قدرت کے قوانین کو بدل دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں دین کے رستے پر چلنا اور دین کے رستے میں کام کرنا آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 45۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ
بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح کیوں تھا؟ 3 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ جب بیماروں کے اوپر ہاتھ کا مسح کرتے تو شفا ہوتی تھی، مسح سے شفا کا معجزہ۔ دوسرا، مسح اس لیے کہ صحت سے ہے، بہت زیادہ صحت کرتے تھے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور تبلیغ کے لیے۔ تیسرا، مسیح اس لیے کہا گیا کہ بنی اسرائیل کا ایک طریقہ تھا کہ جب ان میں کوئی شخص بڑا معزز ہوتا تھا تو اس کو ایک کرسی یا تخت پر بٹھاتے تھے اور اس کے سر پر تیل کی کپی ڈال کر مسح کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں بہت معزز تھے۔ یہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہیں مسیح کہا گیا۔ اور قرآن میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا انہیں ابن مریم کہا گیا کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ اگر باپ ہوتا تو باپ کے نام سے منسوب کیا جاتا۔ مسیح ابن مریم اس بات کا جواز ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر گہوارے میں بات کی تھی، اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا اور ماں کی پاک دامنی کا بھی اعلان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 بچوں کو ماں کی گود میں کلام کیا، صرف 3 بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم، دوسرا وہ بچہ جو ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا اور اس کے سامنے سے ایک شخص بڑے اعلیٰ عربی نسل کے گھوڑے پر گزرا۔ ماں نے فوراً یہ دعا کی، الہی میرے بچے کو ایسا کر دیجیو، اور بچے نے دودھ چھوڑ کر کہا، الہی مجھے ایسا نہ کیجیو، ظالم متکبر جابر ہیں، ایسا نہ کرنا۔ پھر ایک شخص گزرا جو مظلوم تھا، لوگ اس کو مار پیٹ رہے تھے، بچے نے پھر دودھ چھوڑ کر کہا، الہی مجھے اس کی بنسبت ایسا کر دیجیو۔ تو بچے نے مالدار ہونے کی بجائے مفلس رہنے کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعا کرتے تھے کہ مجھے مسکین فوت کرنا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن مسکینوں کا حساب مالداروں سے پہلے اور آسان ہوگا۔ تیسرا شخص جریج کا واقعہ ہے جو بہت عبادت گزار تھا۔ ایک دن والدہ نے بلایا، وہ عبادت کی، نماز کی حالت میں تھا، اس نے جواب نہیں دیا تو ماں نے بد دعا کی کہ تیرا ماتھا کسی بدکار عورت کے ساتھ لگے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں معاشرے کی ایک فحش عورت آئی اور اس نے زنا کی دعوت دی، نیک اور صالح تھا، اس نے دعوت کا انکار کر دیا تو وہ خفگی کی حالت میں چرواہے کے پاس چلی گئی اور اس سے زنا کیا اور حمل ہوا، اور پھر بچہ ہوا تو اس نے جریج سے انتقام لینے کے لیے وہ بچہ جریج کے سر تھوپ دیا۔ معاشرے کے کچھ لوگ جو جریج کی عبادت کی وجہ سے انہیں ناپسند کرتے تھے، ان کو موقع ملا اور آ کر جریج کو مارا پیٹا اور عبادت خانہ توڑ دیا۔ یہ مظلوم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور دعا کرنے لگے، اللہ کیسے مظلوموں کی دعا سنتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ عرش الہی تک پہنچائی جاتی ہے۔ جریج مظلوم تھے، سچے تھے، حیادار تھے۔ اللہ کو اتنی محبت آئی کہ وہ بچہ ماں کی گود میں بولا اور اس نے چرواہے کا نام بتا دیا۔ جب لوگوں نے سنا تو جریج سے معافی مانگنے آئے کہ ہم تمہارے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حقیقی عبادت گزاروں کے دلوں میں حرص، طمع، ہوس نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ 3 بچے تھے جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی تھی۔
آیت نمبر 47 قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ آیت 48 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ آیت 49 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فأنفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص۔ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا حافظ بنایا تھا، اور یہ وہ معجزات تھے جو وہ کرتے تھے، اور یہ معجزات ان کی اپنی عبادت یا مشقت کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ بِإِذْنِ اللہ تھے، اللہ کے اذن سے تھے۔ آیت نمبر 50 وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کی ان آیات کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین۔